انہی کی خبر دی گئی ہے اس پہ میرا یقین ہو، پھر میں وہ دعا کروں۔ دعا عمومی طور پہ بھی کی جا سکتی ہے، میرے خیال میں آفات اور ان تمام چیزوں کو ٹالنے کے لیے صدقہ ایک بڑی عمدہ چیز ہے۔ یہ درست ہے، جی لیکن یہ خبر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بری ہو، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کی حیات مبارکہ سے یہ چیز ملتی ہے۔ حضور نے بھی بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائیں اور اولیاء اللہ نے کیں اور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آ کے مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں، اور وہ صحیح صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہوں گے سر، سیرت پہ آپ کی بھی نظر ہوگی، میری بھی بہت کوتاہ نظر ہے۔ یقین کیجئے اس میں مستقبل کے بارے میں کسی ایک ذاتی شخص کی کسی قسم کے استفساریہ چیز کو سرکار نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ میرا خیال ہے کہ جو سرکار کے ہاں ہمیں پیشین گوئی ملتی ہے وہ عشرہ مبشرہ کے سلسلے میں ملتی ہے، اور یقین کیجئے اتنی بزرگ ہستیوں کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ جنتی ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ زمرے میں آتی ہے۔ علی اکبر صاحب آپ نے تینوں اصحاب کی باتیں سنی ہیں، نیومرولوجی بھی سنی، ایسٹرولوجی بھی سنی، اور پھر روحانیت کے بارے میں بھی کوئی تھوڑی سی انٹروڈکشن سنی، کون سی بات دل کو لگی؟ پہلے تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قسمت کا فیصلہ اسی دن ہو گیا جب آپ اس دنیا میں۔ تو یہ وہ فیصلہ تو نہیں بدلنے کی بات کریں، قسمت تو نہیں بتا رہے دیکھیں آپ؟ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کو طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ روحانیت ایک علیحدہ چیز ہے، روحانیت میں کسی اولیاء کرام نے کسی نے کوئی پیشین گوئی نہیں کی گئی، کوئی فورکاسٹ ہمیں نہیں ملتی، اگر آپ بکس دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں۔ باقی رہ گیا کہ قسمت کا ہاتھ سے دیکھنا یا نمبروں سے دیکھنا، یہ سر صرف ایک دکانداری ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ صرف ایک تجزیہ، ایک ٹیوا ہے، جس طرح ہم ایسے موجودہ حالات پہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بس لگ رہا ہے گورنمنٹ جا رہی ہے، چلی گئی تو ٹھیک ہے میں سچا ہو گیا، نہ گئی تو کیا کر سکتے ہیں۔ مگر کیا اس میں آپ یہ بات جو اتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا آپ نے اس علم کو باقاعدہ پہلے سٹڈی کیا ہے کہ آپ اسے بالکل یکسر رد کر سکیں؟ بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹ ہم دونوں طرف رہتے ہیں، ان کی طرف بھی ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، پبلک اوپینین بھی ہم میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ ان کے ڈسے ہوئے میں کہوں گا کہ آتے ہیں، آ کے روتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، ہمارے ساتھ یوں ہو گیا۔ سر دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک سٹار ہے لیو، وہ پریزیڈنٹ بھی ہے آپ کا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے لیو کا، اور وہی ایک لیو ہے جو وہ پی این بی ہے، تو سر یہ تو ایک بہت بڑا ڈفرنس یہاں پہ ہوگا سر، مگر اس لیے ذاتی ذائشہ بنایا جاتا ہے نا کہ وہ کس ستاروں کے حال کے نیچے کس ڈگری، کس اینگولیشن، کس قسم، کن پلانیٹری انفلوئنسز کے اندر پیدا ہوا۔ سر دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، آپ تھوڑا سا نا یہاں پہ زیادتی ایک بات کی کر رہے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، صحافی بڑے عمدہ چیز ہیں سر، انہی کی لاٹھی، انہی کی بھینس، اور چارہ بھی انہی کا ہے، آپ یقین کیجئے۔ ان کا کوئی اخبار، کوئی رسالہ ایسا نہیں ہے جس میں آئندہ ہفتہ کیسا رہے گا کالم نہ ہو، اور میں آپ کے بہت سے قارئین جانتا ہوں جو آپ کا سنڈے کا ایڈیشن صرف اس لیے خریدتے ہیں تاکہ اگلے ہفتے کا حال پتہ چلے، اور یقین کیجئے اگلے ہفتے کا حال جیسا لکھا ہوتا ہے وہ کسی ہفتے سے الگ نہیں ہوتا۔ حضور والا یا تو ہونا کہ اخباروں اور رسالوں کی زینت مستقبل بینی نہ ہو، پھر تو آپ تنقید کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے آپ ہمیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس پہ خود آپ کا یقین نہیں۔ سر دیکھیں وہ ایک ذاتی ادارے کی پالیسی ہے، اچھا اس پہ میری رائے نہیں ہے، ٹھیک، نہ ہی میں اس اس پہ ادارے سے آپ منسلک تو ہیں نا؟ سر دیکھیں منسلک ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک پالیسی ہے، ایک ریڈرشپ ہے، لیکن میں بار بار یہ کہوں گا کہ اس چیز پہ عمل کر لینا کہ بالکل ایسا ہونا جا رہا ہے۔ سر ایسا ہوتا تو پھر گورنمنٹ بننے سے پہلے ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے بتائیں گورنمنٹ کتنی دیر آیا آپ کو کیا پتا کہ اداکارائیں نمبر 1 اور سیاستدان نمبر 2 ان کے کلائنٹس ہیں؟ مجھے سچ سے بتائیے، آپ لوگ دونوں بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ کانفیڈنس کی کمی اداکاروں میں یا فنکاروں میں اور سیاستدانوں میں، جو کہ اصل میں سب سے بڑے فنکار ہیں، ان کے اندر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے تو ہمیشہ سے پتا ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بابا، مرشد، منجم، ایسٹرولوجر رکھا ہوتا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ بجا فرما رہے ہیں بالکل۔ آپ یہ کہہ لیں کہ بھٹو صاحب، ضیاء الحق، بے نظیر محترمہ، اور یہ سرداری صاحب، ان سب کے ہینڈ پرنٹس موجود ہیں، اور یہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ کنسلٹ کرتے ہیں، آپ کے ایکٹرز سب سے زیادہ کنسلٹ کرتے ہیں، اور یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب تک پروف نہیں ہوگا تو بات نہیں ہو سکتی، اور یہ پروف مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ پروف کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے میں آپ بتاتا ہوں، جو آپ کی سورت 30ویں پارے میں، یہ آپ بھی اسے ایگری کریں گے، 30ویں پارے میں سورت طارق، وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، بولا گیا ہے کہ ایک ستارہ ہے، اور وہ پوچھو وہ ستارہ کیا ہے، اور اس کے بعد تیسری لائن میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے کوئی سر ایسا پیدا نہیں کیا جس کے اوپر ستارہ نہ ہو۔ تو یہ کیوں ذکر ہے اس کا؟
हमें बेशहा हमें प्रूफ मिलता है, और इन्होंने जो बात की कि बिल्कुल वो निशानदही के लिए मिलता है कि अगर आप भटक गए हैं तो वो आप सही रास्ते पे आ जाएं। अच्छा ये बताइए, हम ये मान गए कि ये एक साइंस है, मगर क्या आप अभी तक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बात कहीं कायल कर चुके हैं कि एस्ट्रोनॉमी के अलावा एस्ट्रोलॉजी को भी एक निसाब के साथ पढ़ाया जाए, न्यूमरोलॉजी को भी शामिल फ़नून किया जाए और शामिल अलूम किया जाए, या नहीं? एक्चुअली आपको मैं ये बताऊं कि मैं अपनी इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा हूं अपनी साइड में। आप पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं, sorry। पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, बिकॉज एक आपको बताऊं, हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड वो रिकग्नाइज नहीं रही हैं। हमारा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मलिक साहब ने जो मैंने जो सीखा उसके हिसाब से जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं डिजिटाइज अब तरीके से उसको एनालाइज करता हूँ और मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, और मैं जो लोग मुझसे पूछने आते हैं मैं उनको बताता हूँ कि जी आप अगर किसी और के पास जाएं, और बेशक जाएं, टेस्ट करें। जैसे आप दूसरे डॉक्टर से जाके ओपिनियन नहीं लेते। एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी आपके अल्सर है, दूसरे से आपने पूछा जी मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है जी अभी जिगर की प्रॉब्लम है। तो आप बिल्कुल जाके टेस्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये लकीरें देखें कि एक ख़ास लकीर है हाथ में, 2-3 लकीरें, वो जब तक दूसरे पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट के हाथ में नहीं होगी, साइकोलॉजिस्ट के हाथ में नहीं होगी, तो वो बंदा आपसे सच नहीं बोल रहा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल के अंदर आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है? आप एक बिल्कुल मतलब बताइए मुझे कि आपके ख्याल में जो भी आप प्रेडिक्शन करते हैं, ये जो अंदाज़ा आप लगाते हैं, उसमें आप